ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں، اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ، مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو، کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائیں، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا، لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں۔ مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے، انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب، ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا ہے، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ کس خدا کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھکتا ہے۔ کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئیں گے، کل کے اجتماع میں ہم بھی شرکت کریں گے۔ مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، ابو طالب بھی آئے گا، کسے لے کے آئے گا، ان کا بت کیسا ہوگا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، یہ ہاشمی کیسا بت رکھتے ہوں گے، اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے۔ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے، سارے بیٹھ گئے اور نظریں ہیں ابو طالب کے گھر۔ انتظار ہو رہا تھا، مکہ انتظار میں تھا کہ اب دیکھیں ابو طالب کیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار، لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، کتابیں کہتی ہیں کیا تھا، ابو طالب نے کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا، رسالت مآب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے۔ آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا ہے، آج ابو طالب ٹہل کے جرت کے ساتھ چل رہے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلے گئے۔ کتاب کے جملے بالکل ایسے ہی ہیں، انہوں نے کہا آج اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا تھا حضرت عمران کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج پورا مکہ ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آج صرف میدان والے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، ہم نے کہا تو اپنے خدا کو لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے، کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ بارش کے لیے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر۔ ادھر آسمان سے بدلی اٹھی، مکے میں بارش ہونی شروع ہوئی، رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ خدا نے کہا محمد بچپن میں احسان یاد کر لینا، آج اس نے تجھے بلندی پہ کھڑا کر کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے، کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی پلایا۔ اس نے بتا دیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے، تو نے بتانا ہے کہ علی میرا ولی ہے۔ اس نے تیری رسالت کا تو نے اس کے بیٹے کی امامت اور ولایت کا اعلان کر۔ یہ جو امیر المومنین کعبہ میں آئے تھے یہ بھی قرض کا بدلہ تھا۔ قرض سناؤں، خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا، بابا دعا کرنا، تیرا علی میرے گھر میں، ابو طالب تو میرے بیٹے کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں۔
لیکن ابو طالب اگر احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل کو دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا، ایک احسان میں بڑھانے لگا ہوں۔ ابو طالب نے کہا وہ کیسے بڑھائے گا؟ خدا نے کہا تو میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح۔ بولو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ تو نکاح فرش پہ پڑھا۔ ہم احسان کا بدلہ دیں گے۔ دکھ یہی ہے کہ اس ابو طالب کی بیٹیاں بازار میں چلیں گی۔ دین میں مشکل پڑی، جس نے سب سے پہلے دین کو بچایا تھا، اس کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی تھی۔ مولا حسین چند دن رہ گئے ہیں، ایام عزا ختم ہوں گے، سو کے دن ختم ہوں گے، سو ختم ہوں گے۔ ہاں کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ شاید اب ہم نے رونا نہیں، غم کے دن ختم ہوں گے، غم ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے تو پورا سال رونا ہے، ساری زندگی رونا ہے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ بس اب بچوں کی شادیاں کر لو، اب گھروں کی خوشیاں منا لو۔ ہم نے تم سے سوگ والا عزاداری کا ایک معاہدہ ختم کیا، لیکن غم ختم نہیں ہونا۔ بیٹے کی داڑھی دیکھو تو رونا، بہن کی چادر دیکھو تو رونا، 4 سال کی بیٹی کچھ بھی مانگے تو رونا، جوان بھائی دیکھو تو رونا، بہنوں کے سر پہ ردائیں دیکھو تو رونا۔ 2 مہینے میں ہم نے کیا ہے صرف عزاداری کا سفر، یہاں سے مجلس سنی ادھر چلے گئے، ادھر سے سنی ادھر چلے گئے، حسرت پھر بھی پوری نہیں ہوئی۔ چادر نور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل محرم کا چاند تھا اور آج ایام عزا ختم بھی ہو گئے۔ ہم نے وقت بڑی تیزی سے گزار لیا، لیکن علی کی بیٹی نے کیسے گزارا؟ سطر پڑھوں تو آئے نکال لے، میں پوری تاریخ ایک زمرے میں بند کروں۔ مدینے سے چلی تو بطول، مکے میں آئی تو جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی 1 رات عباس بنی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، زنجیریں ہاتھوں میں باندھ کے گلیوں میں پھرائی گئی، شام سے رہا ہو کے مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھا کہ گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا، دین بچ گیا۔ علی کی بیٹیاں اجڑ۔ ہمیشہ آپ نے ان دنوں میں واپسی سنیں گے، سادات کی مدینہ واپسی۔ میں ایک علیحدہ سا مضمون آپ کو سناؤں، علی کی بیٹی کا پیک کے گھر سے اپنے گھر جانا۔ بہنوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بیٹی بیاہی جائے اور اپنے گھر چلی جائے، وہ اکیلی آ جائے نا پیک کے گھر، تو کبھی بھی شریف والدین اسے تنہا واپس نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے انہوں نے بھیج دیا، لگتی جو کچھ نہیں تھی، ہم تو ایسے نہیں بھیجیں گے، یا بھائی چھوڑ کے آئے گا، یا باپ چھوڑ کے آئے گا۔ اللہ کسی بیٹی کا پیک کے گھر والا مان نہ توڑے، بیٹیوں کو پیک کے گھر پہ بڑے مان ہوتے ہیں۔ آگئے سید واپس مدینے، روز سادات کے گھر میں مجلس ہوتی، پڑھتے کون؟ خود سید الساجدین، سنتے کون؟ مدینے کے لوگ۔